نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. محترم محتر حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین اسلام پیاری ماؤں اور بہنوں عزیز بچوں نوجوان ساتھی، یہ ہمارے رمضان کا آخری جمعہ ہے اور روزے ہی کے متعلق میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے جب یہ آیتیں تلاوت کی جاتی تھی تو روزے کی فضیلت، روزے کے مسئلے مسائل وغیرہ اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی تھی، لیکن اب کیونکہ یہ رمضان ہم سے رخصت ہونے کو ہے اور آج 27واں روزہ ہے، آج کا ملا کر کے 4 روزہ انشاءاللہ وہ بچ رہا ہے، تو ہمیں اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ روزے سے ہم نے کیا سیکھا ہے۔ روزہ آنے کے بعد ہم نے کیا تعلیم حاصل کی ہے، روزے کا جو مقصد تھا اس کا وہ مقصد ہماری زندگی میں کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے تو اکثر معاملے میں لوگ اس کو ایک نام دیتے ہیں، الوداع جمعہ۔ الوداع جمعہ کے نام سے اس کو اکثر لوگ جانتے ہو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کسی بھی حدیث میں اور اسی طریقے سے نہ تو قرآن میں اس جمعہ کو الگ سے الوداع جمعہ کہا گیا ہے، نہ اس طرح کی کوئی بات سلف صالحین سے کہنے اور سننے کو ملتی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کی چیزیں ہیں۔ اکثر ہم لوگ بچپن میں کیا سنتے تھے کہ چھوٹے بچے وغیرہ جو کبھی کبھی جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے تو ان کو گھر والے بھیجنے کے لیے کہ جاؤ جب آج تو جمعہ پڑھنے چلے جاؤ، آج الوداع جمعہ ہے، تو ایک دلچسپی انسان کو ہو جاتی تھی، ورنہ اسلام کے اندر اس کی شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا بعض علماء کرام نے اس کو منکر اور بدعت بھی قرار دیا ہے اگر کوئی دین کا حصہ سمجھ کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ الوداع جمعہ ہے، اس لیے کہ کسی بھی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے بات کریں گے کچھ مسئلے مسائل دین کے متعلق بات میں انشاءاللہ رکھیں گے کہ روزے سے ہم نے سیکھا کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں نصیحت ملتی ہے روزے سے، جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ انسان ریا، نمود اور دکھاوے سے دور ہو جائے۔ انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو ایک روزے دار بندہ دکھاوے سے، لوگوں کے سامنے ریاکاری کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک پورے 1 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ آپ بتائیے کبھی روزہ دکھاوے کے لیے رکھا جا سکتا ہے کیا؟ اللہ کی قسم نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ آپ
دکھاوے کے لیے پڑھ لیں، ہم پڑھ لیں قرآن، آپ شاید دکھاوے کے لیے پڑھ لیں کہ لوگ کہیں کہ آپ گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، تفسیریں پڑھا کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں ہو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. حج اور عمرہ ہم کرنے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر دکھاوا شامل ہو، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا کبھی شامل نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا. اسی بنا پہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7492، صحیح مسلم حدیث نمبر 1151 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. یہ روزہ جو بندہ رکھتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا ثواب بندے کو دوں گا. اللہ رب العالمین آگے ذکر کر رہا ہے اس کے بارے میں، یدعو شہوتہ وعقلہ وشربہ. ایک بندہ صرف اور صرف میرے لیے اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہش کو جو کرنا چاہتا تھا روزے کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے. اسی طریقے سے وہ بندہ صرف میری وجہ سے مجھے خوش کرنے کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے. اللہ نے فرمایا میں اس کا ثواب دنیا میں نہیں ظاہر کروں گا، یہ صرف میرے لیے ہے. یہ میرے اور بندے کے درمیان ایک خلوص کا معاملہ ہے. جتنا بندے کے اندر خلوص اتنا اس کے حساب سے میں بندے کو بدلہ دوں گا. اللہ رب العالمین نے واضح نہیں کیا کہ روزے کا بدلہ کتنا دیا جائے گا، وہ اللہ کے پاس جب آپ جائیں گے آپ کے خلوص کے حساب سے. تو روزے کا ایک مقصد کیا ہوا، یہ پورے ایک مہینے کی ٹریننگ آپ کے پاس جو روزے کی شکل میں ہو رہی ہے، تاکہ آپ کی ہر عبادت میں روزے کی طرح خلوص پیدا ہو جائے. آپ روزہ دکھا کر کے نہیں رکھ سکتے. آپ یہاں روزے سے بیٹھے رہو، جا کر کے گھر میں فریج کا پانی پی لو، کوئی جان پائے گا. بند کمرے میں پانی رکھا ہوا پی لو، کوئی جان پائے گا. وضو کرنے جاؤ پانی پی لو، کوئی جان پائے گا. اللہ کی قسم روزہ کبھی انسان دکھاوے کے لیے نہیں رکھ سکتا ہے. تو روزے کا سب سے جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان دکھاوے سے اپنے آپ کو بچا لے. یاد رکھیے گا ہر عبادت میں، دین کے ہر کام میں، آپ کی نماز ہو، آپ کا روزہ ہو، آپ کا صدقہ ہو، خیرات ہو، زکات ہو، جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں میں آپ کو دکھاوے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ رمضان کا ایک مقصد ہے. دوسرا مقصد کیا ہے کہ انسان شیطان پر غلبہ پالے. شیطان پر غلبہ پالے. جی ابھی تک تو شیطان ہمارے اوپر حاوی لیتا ہے. آپ 11 مہینے دیکھ لیں، شیطان اس طریقے سے ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی ان کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے جن سے منع کیا جاتا ہے. لیکن رمضان آتا ہے، اللہ رب العالمین نے شیطانوں کو جگڑ دیا ہوتا ہے. شیطان کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے. اچھا شیطان انسان کے خون کی طریقے سے انسان کے جسم میں دوڑتا ہے. جی یہ صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3281، صحیح مسلم 2175 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. جس طریقے سے انسان کے اندر خون دوڑتا ہے اسی طریقے سے شیطان انسان کی باڈی میں، اس کی نسوں میں اس کے خون کی طرح دوڑتا ہے. اور علماء کرام نے اس کو ذکر کیا ہے کہ انسان جب کھانا پینا دن بھر بند کر دیتا ہے تو کھانے کی وجہ سے جو اس کی رگیں، جو نسیں ہوتی ہیں وہ برابر کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور خون کا دورہ بہت زبردست ہوتا ہے. تو جب خون کی طریقے سے شیطان دوڑتا ہے تو اس کا اثر اس کی پوری باڈی میں زیادہ ہوتا ہے. لیکن جب ایک مہینہ انسان روزہ رکھتا ہے تو اس طریقے سے شیطان ایک تو قید ہے اور بہت زیادہ جب وہ بھوکا پیاسا رہنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اس سے شیطان کا ہتھ کنڈا بھی اس کے اوپر کم ہو جاتا ہے. اور ایک مہینہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ موقع دے دیا، شیطان کو اللہ نے خود قید کر دیا. اچھا دیکھیے ایک عجیب بات بتاؤں، جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے صراط مستقیم پر جا کر کے بیٹھ جاؤں گا، جہنم میں جانے کی کوشش کروں گا. اللہ تو مجھے مہلت دے. اللہ نے کہا انکا من المرسلین، جا میں تجھے مہلت دے گا. اچھا مہلت اللہ نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے دیا ہے، لیکن اس مہلت کو اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے رمضان کے لیے. رمضان میں اللہ کہتا ہے کہ شیطان اب تجھے گرفتار کر دیں گے. 11 مہینے بیٹھا تھا لیکن رمضان میں اتنا بیٹھانے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ رمضان ہمارے بندے کے لیے خاص عنایت ہے میری
ہمیں اور آپ کو یہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب کیا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں نہیں بچا سکے، جبکہ سرکش شیاطین جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، قید ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے گا باقی اور جو 11 مہینے ہیں جب شیطان قید ہے، ہم اپنے آپ کو اس کے ہتھ کنڈے سے نہیں بچا سکے، تو آنے والے اور مہینے میں جب وہ آزاد ہوگا تو اپنے آپ کو ہم اور بھی زیادہ شیطان سے محفوظ نہیں کر سکیں گے۔ تو یاد رکھیے، شیطان کے غلبے سے اپنے آپ کو بچانا، نجات پانا، یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے رمضان کے آنے کا۔ اسی طریقے سے خواہشات جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، خواہشات نفس جس کو کہا جاتا ہے، جو اس کے اندر خواہشیں ہوتی ہیں غلط کام کرنے کی، اس پر غلبہ پانا، یہ اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت روزہ فرض کیا ہے۔ انسان ایسے تو بہت ساری برائیاں کرنا چاہتا ہے اور عام دنوں میں کرتا بھی ہے، لیکن اللہ کی قسم، ایک مسلمان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کا حافظہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، پورے 12-14 گھنٹے دن چھوٹا بڑا جیسا ہو، جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، ایک قطرہ پانی اس بندے کے حلق کے نیچے نہیں جانے پاتا ہے، اس کو اتنا اس کو یاد ہوتا ہے۔ نیند میں بھی اٹھے گا نا، کلی کرنے جائے گا، مسواک وغیرہ کرے گا تو پانی اندر لیتا تو ہے، لیکن وہ آٹومیٹک اس کی فطرت بنی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں کہ اس کو وہ دھو دیتا ہے۔ اور عید کے فوراً بعد عید کے دن وہ آدمی لیتا ہے پانی، اس کو اندر سے اس کی وہ چیز بن جاتی ہے کہ اس کو پی لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی ذہن سازی کی ہے، رمضان آتا ہے خواہشات کو ترک کرنے کی دعوت دینے کے لیے۔ آپ اتنا غور کر لیں کہ ہم روزے کی حالت میں، ہمارے لیے دن میں کھانا پینا بھی حلال تھا، بیوی سے ملنا حلال تھا، بہت ساری وہ چیزیں جو حلال تھی، لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جب حلال چیز کو چھوڑ دیا، ہم حلال چیز کو جب اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم حرام کاموں کا بھی انتخاب کرنے لگتے ہیں۔ یہاں حلال نہیں کر رہے تھے، رمضان گزر جانے کے بعد ہم حرام کام بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ خواہشات پر غلبہ پانے کے لیے رمضان آیا ہے، تاکہ آپ کا وہ آپ کے نفس پر قدرت رکھنے کا مرنا پیدا ہو جائے اور آپ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے نہ رہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا ایک مقصد بتایا تھا کہ روزہ آتا ہے انسان کی خواہشات کو دبانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1905، صحیح مسلم 1414 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ومن لم یستطیع، لیکن جو آدمی شادی کی طاقت کا رکھتا ہو پھر وہ کیا کرے؟ اگر شادی کی طاقت نہ ہو تو وہ آدمی کو روزہ رکھے، فعلیہ بالصوم، تو اس آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں شہوت خواہش سے روزے کا تعلق نبی کیسے جوڑ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جوانی کی عمر ہوتی ہے، اس میں انسان کو شادی کی ضرورت پڑتی ہے اور خواہش کو پوری کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے بیوی کو رکھنے کے لیے، کھانے پلانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، ایسی صورت میں تم روزہ رکھ لیا کرو، تمہاری خواہش کو روزہ دبا دے گا۔ یاد رکھیے صرف 1 یا 2 روزہ عام طور پر آپ رکھیں گے تو اس سے آپ کی خواہش جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے وہ نہیں تو جائے گی۔ انسان کو بھی عادت ڈالنی پڑے گی، چھوڑے رکھے، اس طریقے سے زیادہ تر جب وہ روزے رکھے گا تب وہ اپنی خواہش پر جو اس کے اندر خواہشات نفس ہوتا ہے غلط کاموں کے لیے، اس پر یہ روزہ کنٹرول دلا دیتا ہے۔ میرے ساتھیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں، اچھا اللہ کے رسول نے سب سے پہلی بات بتائی، اگر شادی کی ضرورت ہے انسان شادی کرے، شادی کی طاقت نہیں ہے اس کے بعد انسان روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اس کی نفس کے لیے یہ روزہ کنٹرول کا کام کرے گا۔ ایک اور چیز ہے، حرص اور ہوس اور کنجوسی پر ایک انسان روزے کی حالت میں غلبہ پالے، یہ روزے کا ایک مقصد ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان کے اندر حرص، لالچ، طمع، کنجوسی کو بہت غلط بات بتائی گئی ہے۔ آپ اپنا روپیہ پیسہ سیف رکھیں، یہ ساری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے بخل، ایک ہوتا ہے حرص سے پڑھ کر کے جس کو عربی میں لفظ شح کہا جاتا ہے۔ شح اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے، یعنی بلا ضرورت انسان بہت زیادہ مال کے پیچھے، روپے کے پیچھے خواہماری کرے، اس کو شح عربی میں کہا جاتا ہے۔
بخل اور کنجوسی، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الشح، تم اپنے آپ کو بخل سے بچا کر کے رکھنا۔ فإن أهلك من كان قبلكم الشح، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو اسی بخل نے، اسی کنجوسی نے ہلاک کر دیا تھا۔ یاد رکھیے صحیح مسلم کے الفاظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخل اور کنجوسی ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ انسان اسی کے پیچھے پڑ کر کے انسان کا خون بھی بہاتا ہے، انسان کا مال و دولت بھی لوٹتا ہے، اس کے بعد سماج میں فتنہ پھیلتا ہے، انسان کے بیچ میں وہ اس کا پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ صرف ایک وجہ ہوتی ہے انسان کے اندر وہ حرص، وہ لالچ۔ تو رمضان جو آتا ہے یہ ہمیں فیاضی کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تھی، آپ صدقہ خیرات ہمیشہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تھا، رمضان کا مہینہ جب آ جاتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس آتے تو آپ رمضان کے مہینے میں اور زیادہ سخاوت کرنے والے ہو جاتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول اور فیاض ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ پیسے اور زیادہ سیو کر کے رکھ لو، کہیں اللہ کے راستے میں خرچہ نہ ہو جائے۔ اب جب بات آئی تو میں قرآن مجید کی وہ آیت آپ کو رکھ دوں، رمضان میں ہر نیکی جو آپ کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو اور زیادہ بڑھ کر کے ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف دعا ہے، اور قرآن مجید کی آیتیں بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین، مختصر میں اس کو صرف اشارہ کر دے رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی مانند ہے، کمثل حبۃ، ایک دانہ جو زمین میں آپ ڈالتے ہیں، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ اب ہر بالی میں 100 دانے نکلتے ہیں، اب آپ کاؤنٹ کریں، ایک دانہ آپ ڈالیں 7 بالی نکلتی ہیں، ہر ایک بالی میں 100 دانے، تو اس میں 100 اس میں 100 700 دانے ایک دانے سے نکل آئے۔ یعنی آپ ایک دانہ جب زمین میں ڈالتے ہیں، اگر پیداوار اچھی ہے تو 700 دانے تک نکلنے کے چانسز ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اگر ہمارے یہاں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ ایک دانے سے 700 دانہ نکالا جا سکے تو سائنس کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ ایک دانے سے 700 دانہ نکل سکتا ہے، شاید اتنی ترقی ابھی نہیں ہوئی ہے نا، اور کم نکلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی اگر اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچہ کرے گا تو اللہ کے پاس وہ 700 پائے گا۔ دیکھ رہے ہیں، اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کے مہینے میں ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ فیاض ہونا چاہیے، اور ہم تو رسول کے بڑے شہدائی، چلو ٹھیک ہے آپ رمضان ہی میں کم سے کم نبی کی طریقے سے ہو جاؤ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ جب رمضان آتا ویسے عام دنوں میں سخاوت بہت کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا تو آپ اور زیادہ دل کھول کر کے اللہ کے راستے میں خرچہ کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا معاملہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ڈگمگایا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک اور ہے بات جو رمضان ہمیں سکھاتا ہے، ہماری زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ جی ہم اپنی زبان کا جیسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلا حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو ایسے آدمی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑے، اپنا پینا چھوڑے، اسے بھوک اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان آتا ہے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے کہ آپ اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹی بات نہیں نکلنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کا جملہ دیکھیں کتنی سختی کے ساتھ، ایسا آدمی جو اپنی زبان سے روزے کی حالت میں جھوٹ بول دیتا ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے آدمی کو کہ اپنا پورا دن بھوک اور پیاس میں گزارے۔ ایسے آدمی کا روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پیغام ہمیں رمضان سے ملتا ہے، ان سارے پیغامات کو ہمیں اپنے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز، منفی سوچ ہم رکھیں، ہماری ذہنیت اچھی ہونی چاہیے، ہم مائنس سوچ اپنی نہ رکھیں۔ یہ رمضان ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو غم سے، مصیبت سے، ان ساری چیزوں میں بہت زیادہ ٹینشن میں، ڈپریشن میں ڈالنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے
پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الغم والحزن والعجز والکسل، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں غم سے، ٹینشن سے، سستی سے، عاجزی سے، بے کسی سے، ان ساری چیزوں سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں رمضان یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے، سستی، کاہلی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ رمضان میں ایکٹیو نظر آتے ہیں، 11 مہینے بھی آپ کے ایسے ہی گزرنے چاہیے۔ ایک اور پیغام ہے رمضان کا، ایک اور مقصد ہے، ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، ہمیں اپنے دل کی بیماری سے نجات پانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے ہمارا دل بڑا صاف ہونا چاہیے۔ آج کل ہمیں اپنے دل کے اوپر اختیار نہیں ہے، دل تو ہمارا ہے، اختیار ہمیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دل پر کنٹرول کس کا چل رہا ہے؟ شیطان کا چل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے متعلق کافی سختی کے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں، اور قرآن کی آیتیں بھی اگر آپ دیکھیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ کسی کا مال کام آئے گا، نہ کسی کی اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، جو آدمی صحیح دل لے کر کے، صحیح سلامت دل اللہ کے پاس لے کر کے، اطاعت کرنے والا دل لے کر کے پہنچے گا، وہی آدمی اس دن فائدہ پانے والا ہوگا۔ نہ آپ کا مال، نہ آپ کی اولادیں کیا کام آئیں گی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آدمی اگر اچھا دل لے کر کے پہنچ جائے گا تو یہ اس بندے کے یہ وہاں پہ کام آنے والی ہیں۔ یہ کچھ باتیں ہو گئی جو رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا ہے، وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب کیونکہ عید کا دن قریب ہے تو اس کے بارے میں کچھ اہم مسئلے 1-2 منٹ میں آپ سمجھ لیں کہ عید کے آداب کیا ہیں، کیا طریقہ ہے عید کا۔ یاد رکھیے عید کے لیے نکلنے سے پہلے انسان کو غسل کرنا چاہیے، نہا کر کے نئے کپڑے جہاں تک ممکن ہو پہن کر کے خوشبو لگا کر کے نکلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گھر سے روانگی سے وقت جب آپ گھر سے نکلے تو کھجور وغیرہ کھا کر کے نکلنا چاہیے، کوئی میٹھی چیز کھا کر کے عید کے دن انسان کو نکلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلهن غدرا، آپ تاک کھجور کھایا کرتے تھے۔ تاک کھجور کا مطلب یا تو 1 یا 3 یا 5 یا 7، جوڑا نہیں، 2 4 6 8 10 یہ جوڑا ہو گیا نا۔ تاک کا مطلب 1 3 5 7، اس طریقے سے اللہ کے رسول کی سنت تھی کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ تاک کھجور کھا کر کے جایا کرتے تھے۔ ایک اور ادب ہے کہ انسان کو پیدل جانا چاہیے عید کے لیے، اور پیدل آنا چاہیے۔ اس چیز کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ورجع ماشیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن پیدل جاتے تھے، پیدل آیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ ایک اور ادب ہے، انسان کو عید کے لیے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر کے جانا چاہیے، سارے لوگوں کو ساتھ لے کر کے جانا چاہیے، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میں شریک ہونے کا حکم دیا ہے۔ دیگر عورتیں تو چھوڑ دی گئی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر کوئی ناپاکی والی عورت ہے جو نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے، مسئلہ آپ سمجھیے، ایسی عورت کو بھی عیدگاہ میں جا کر کے شریک ہونا چاہیے۔ وہ نماز نہ پڑھے، سائڈ میں رہے، لیکن جب دعا کی جائے نماز کے بعد تو مسلمانوں کی دعا میں وہ بھی شریک رہے۔ لہٰذا ہر عورت کو عیدگاہ میں آنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی بھی عید کے دن اپنے گھر پہ نہ بیٹھے، یاد رکھیے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے یہاں جو سہولت میسر ہو اس کے حساب سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا یہ افضل ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ لوگ عیدگاہ کی طرف نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بات کا اور اہتمام کریں، عید کے دن انسان تکبیر پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، عید کا چاند نکلنے کے وقت سے لے کر کے انسان پڑھے، اور اس وقت تک پڑھے جب تک امام نماز کے لیے نہ آ جائے اور صفوں کو درست کرنے کے لیے نہ کہہ دے۔ یعنی جب امام نماز کے لیے آ جائے اور کہے کہ صفیں درست کر لو، تب انسان یہ تکبیر پڑھنا بند کرے۔ نماز سے پہلے تک انسان تکبیر کا اہتمام کرتا ہے، جتنا ہو سکے انسان تکبیر پڑھے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ عید کے دن
صرف 2 رکعت نماز وہی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی نماز ہے نہ اس کے بعد بھی کوئی نماز ہے۔ اللہ کے رسول کی بالکل صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے عید کے دن، نہ اس سے پہلے کوئی نماز نہ اس کے بعد بھی کوئی رکعت۔ تو یہ کچھ ادب تھے۔ اچھا، اقامت بھی نہیں ہے عید کی نماز میں، نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ تو یہ کچھ اہم مسئلے تھے جو میں نے آپ کے سامنے کوشش کی کہ عید کے متعلق آپ کے سامنے رکھی جائے۔ سب سے اہم بات جس پر میں آپ کو ضرور دلانا چاہتا ہوں کہ خواتین عید کے دن عیدگاہ میں آنے کی ضرور کوشش کریں۔ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول اگر کسی عورت کے پاس دوپٹہ نہ ہو تو وہ کیسے جائے گی عیدگاہ میں؟ آپ نے فرمایا فَلْتُغْنِهَا أُخْتُهَا، اس کی بہن اسے ادھار دے دے دوپٹہ، ادھار لے کر کے عیدگاہ میں چلے جائے۔ دیکھ لینا، لیکن آپ کو رکنا نہیں ہے اتنی رکھتے کرتے۔ یہ اللہ کے رسول نے کافی سختی کی ہے کہ اگر آپ کے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو کسی سہیلی سے لے لو، لیکن عیدگاہ کی طرف جانا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسئلے مسائل اہم تھے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عید الفطر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی جو بچے ہوئے دن ہیں، پروردگار عالم ہم تم سے دعا کرتے ہیں تو ان کو 2-3-4 دن بچے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہم نے دیگر ایام گزارے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھے انداز میں تو ہمیں یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو مہینے ہم سے گزر رہے ہیں کیا معلوم اس کو یہ مہینہ پھر میسر ہو، اس کو میسر نہ ہو۔ یقیناً بہت سارے لوگ بیچارے اس رمضان کے مہینے کی برکت کو پانے کے بعد بھی نیکیوں سے محروم رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ایسے آدمی کے لیے سوائے افسوس اور پچھتاوے کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنا مبارک مہینہ کہ اللہ کا اتنا بڑا اس میں فضل ہوتا ہے کہ آپ زیادہ گناہ نہ کر سکے، اللہ شیطان ہی کو قید کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا نفس شیطان بن کر کے، ہمارا دل شیطان بن کر کے ہمیں کس طریقے سے روزے بھی چھوڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے، نیکیاں کرنے سے روکے رہتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ پروردگار تو ہمیں شیطان کے ہتھیلے سے محفوظ رکھ، اور ہماری جو خواہش نفس ہے، جو ہمارا ضمیر ہمیں برائیوں کی طرف دوار لے کر کے جاتا ہے، اس سے بھی تو ہمیں محفوظ رکھ اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔